کلمات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کلمات جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا پس منظر علماء نے، اہل علم نے لکھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو زمین پہ لٹائے ہوئے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں۔ اسی حال میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جبرائیل امین ایک جنتی دمبا لے کے تشریف لا رہی ہیں۔ جبرائیل آ رہے ہیں، ابراہیم چھری چلا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے جب دور سے دیکھا کہ خلیل اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو جبرائیل سمجھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو ابراہیم جلدی میں چھری چلا دیں، اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے دور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 2 مرتبہ کلمات بآواز بلند کہے تاکہ ابراہیم پیچھے مڑ کے دیکھیں۔ جب ابراہیم نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا وہ جبرائیل امین جنتی دمبا لا رہے ہیں۔ جب اس منظر کو دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اگلے کلمات دہرائے۔ پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات تو جبرائیل امین نے کہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، خوشی کے ساتھ یہ کلمات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان پہ آئے، اور یہ کلمات کہتے کہتے اپنے بیٹے کو چھوڑا۔ وہ بیٹا جو کھڑا ہوا اور سامنے دیکھا کہ جبرائیل امین جنتی دمبا لے کے آ رہے ہیں، اور میری جان کے بدلے میں یہ جنتی دمبا اللہ نے بھیجا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام نے کہے، اللہ کو اپنے ان مقدس بندوں کا، جبرائیل امین کا یہ ذکر اتنا پسند آیا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ذکر کو باقی رکھا۔ آج بھی حکم یہ ہے ایام تشریق میں اس ذکر کو بھی شامل کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل امین کا نعرہ، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل کا ذکر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسماعیل ذبیح نے یہ ذکر کیا۔ اللہ نے ایام تشریق میں خصوصاً ان اذکار کو اور ان کلمات کو ذکر بنا دیا، اعلیٰ ترین ذکر بنا دیا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔